بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 2 فروری 2025۔ عنوان ہے اتنی عقل جانور کو بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں آدم کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بھائی نے غصے میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کسی انسان کے قتل کا پہلا واقعہ تھا۔ قاتل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ اس وقت اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ اس نے مرے ہوئے کوے کو اس کے سامنے دفن کیا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنجے سے زمین کھودی اور مردہ کوے کو اس کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر قاتل بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپانے کی تدبیر کرتا۔ یہ نسل انسانی کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے اب تک برابر خدا یہ کر رہا ہے کہ وہ حیوانات میں سے کسی حیوان کو بھیج کر ہم کو اپنی زندگی کے بارے میں سبق دیتا ہے، مگر انسان مشکل ہی سے ایسا کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات سے اپنے لیے سبق لے۔ یہاں ایک پرندے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس میں ہمارے آج کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ابابیل نے چھت کی لکڑی میں گھونسلہ بنایا۔ گھونسلہ مٹی کا تھا۔ نر اور مادہ دونوں تھوڑی تھوڑی گیلی مٹی اپنی چونچ میں لاتی اور اس سے گھونسلے کی تعمیر کرتی۔ لگاتار محنت کے بعد چند دن میں گھونسلہ تیار ہو گیا۔ اب ابابیل نے اس کے اندر انڈا دے دیا۔ ایک روز ابابیل کا جوڑا گھونسلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ 4 انڈے اور 2 ابابیلوں کا بوجھ گھونسلے کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا اور وہ لکڑی سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ انڈے ٹوٹ کر برباد ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں ابابیلیں پوری چھت میں چاروں طرف اڑ رہی ہیں۔ وہ چھت کی لکڑیوں میں اپنے اگلے گھونسلے کے لیے زیادہ محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھیں۔ بالآخر انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی جگہ پالی جو غیر ہموار ہونے کی وجہ سے گھونسلے کو زیادہ سنبھال سکتی تھی۔ پہلی بار ابابیلوں نے خالی مٹی کا گھونسلہ بنایا تھا۔ اب دوسری بار انہوں نے جو مٹی لانی شروع کی اس میں گھاس ملی ہوئی تھی۔ پہلے تجربے کے بعد انہوں نے صاف گارے کو ناکافی پایا تو انہوں نے گھاس ملے ہوئے گارے سے گھونسلہ بنانا شروع کیا۔ گویا پہلے اگر خالی مٹی تھی تو اب آہن بستہ ری انفورسڈ مٹی گھونسلے کے لیے منتخب کی گئی۔ نتیجہ ظاہر ہے، دوسرا گھونسلہ زیادہ مضبوط اور جمع ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اس میں جو انڈے دیے گئے وہ محفوظ رہے، یہاں تک کہ ان میں بچے نکل آئے۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ اڑ کر فضا میں غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ خورشید احمد بسمل صاحب، پیدائش 1947 کے اپنے مکان کا ہے جو دھنا منڈی راجوری یعنی جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 19 ستمبر
1979 کو اپنا مذکورہ کمرہ دکھایا اور مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جانور کی کوشش اگر پہلی بار ناکام ہو جائے تو دوسری کوشش سے پہلے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کے عمل میں کون سی کمی تھی جس نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا، اور پھر زیادہ کامل منصوبے کے تحت دوسری تعمیر کرتا ہے۔ مگر ہمارا آشیانہ گرتا رہتا ہے اور کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنی کمی کو معلوم کر کے زیادہ مستحکم تعمیر کا منصوبہ بنائیں۔ آرٹیکل فنش۔ الرسالہ، دسمبر 1979، پیج 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اتنی عقل تو جانور میں بھی ہوتی ہے، اس عنوان سے ہم آرٹیکل پڑھ رہے ہیں۔ تو مولانا نے جو ہے دو واقعات کو لیا ہے۔ پہلا واقعہ تو خود جو ہے قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے حابیل اور قابل دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تو ایسا ہوا کہ ایک مرڈر ہو گیا۔ یہ جو ہے پہلا فرسٹ مرڈر تھا ہیومن ہسٹری کا۔ تو انسان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت آدم ابھی زندہ تھے غالباً اس وقت۔ بائبل کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم وہاں ابھی باحیات تھے، اور شاید یہ فرسٹ یہ تھا ڈیتھ تھی غالباً۔ تو قابل بہت پریشان ہوا قتل کرنے کے بعد کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ تو قرآن کے اندر ہے فبعث اللہ غرابا لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی۔ اللہ نے ایک ریون کو بھیجا، کوے کو بھیجا تاکہ قابل کو بتائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی جو ہے ڈیڈ باڈی کو بری کرے، دفن کرے۔ تو میں نے ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ کیا ریون جو ہے ڈیڈ باڈیز کو دفن کرتے ہیں؟ تو اسٹڈیز یہ بتا رہی ہے کہ ہاں، یس، یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے یہ ایک سوشل برڈس ہے۔ ریون جو ہوتے ہیں، کوے جو ہوتے ہیں، ایک سوشل برڈ ہے۔ وہ جو ہے بہت ہی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا کوا مرتا ہے تو کوے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر جو ہے مون بھی کرتے ہیں، یعنی تعزیت جس کو ہم کہتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں کسی کوے کے مرنے پر۔ پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے کچھ مٹی اور کچھ وغیرہ وغیرہ سے ڈھانپ بھی دیتے ہیں اس کی باڈی کو۔ تو ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ فیونری بیہیویئر ہے، یعنی چیز کو دفن کرنا۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ جو ہے یہ ان کے اندر شیئرنگ کا مزاج بھی بہت ہوتا ہے آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قابل کو شاید کوا اس لیے بھیجا تھا، ایک تو جو ہے اس کو تدفین کرنا سکھائے کہ ڈیڈ باڈی کو کیسے اس کی بریل ایکٹیویٹی کیسے کرنا ہے وہ سکھایا جائے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی شاید بتانا چاہتا تھا قابل کو کہ کوے کے اندر دیکھو کہ وہ ایک سوشل اینیمل ہے۔ سوشل اینیمل جو ہیں کیسے رہتے ہیں آپس میں، ان کا جینے کا ڈھنگ اور ان کی سوشل ہیبٹس کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قابل کو غالباً سکھانا چاہتا تھا۔ جہاں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ دفن کیسے کیا جاتا ہے،
وہیں یہ بھی سکھانا چاہتا تھا کہ کووں کو دیکھو کہ کیسے وہ مون کرتے ہیں کسی دوسرے کوے کے مرنے پر، اور کوئی کھانے کا کوئی آئٹم ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پہلے تو کوے بہت ہوتے تھے ہمارے محلوں میں شام کے وقت، اب تو دکھائی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے۔ تو جب ان کو کوئی چیز کھانے کی ملتی تو وہ دوسرے کووں کو بھی بلاتے ہو اور شیئر کرتے، جو کہ قابل جو ہے غالباً نہیں کر سکا، کسی معاملے میں حابیل سے اس کی لڑائی ہوگی، ہو سکتا کوئی میٹیریل کانفلکٹ ہی ہو، تبھی تو جو ہے اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو سوشل انسیکٹس اور سوشل برڈس، سوشل اینیمل سے سوشالوجی سکھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو چونٹیاں کس طرح جو ہے اپنی کالونیز بناتی ہے، کیسے وہ جو ہے اسٹور کرتی ہے فوڈ کو، کیسے وہ جو ہے اس کو پریزرو کرتی ہے، اور پھر کیسے اس کا یوٹیلائزیشن کرتی ہے باقی دنوں میں۔ اسی طرح غالباً اللہ تعالیٰ جو ہے کیٹس کو بنایا، بلیوں کو، یعنی ڈومیسٹک کیٹس۔ تو ڈومیسٹک کیٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے غالباً کہ انسان جو ہے اپنے ویسٹ کو، اپنے ویسٹیج کو کیسے مینٹین کرے، اپنے باڈی کے فیسس کو، اور جو دوسری جو گندگیاں ہیں جو انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کیسے مینٹین کیا جائے، گاربیج مینٹیننس۔ تو بلیوں کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے عام طور پر قضائے حاجت کے لیے کوئی مٹی والا علاقہ تلاش کرتی ہے، وہاں اپنے پیروں سے وہ جو ہے گڑھا بناتی ہے، اور پھر اس میں اپنا بول و براز فارغ ہوتی ہے، پھر اپنے فسس کو جو ہے ریلیز کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کرتی کہ ایسے ہی اس کو کھلی ہوا میں چھوڑ دے، اس پر وہ مٹی ڈالتی ہے، پھر مٹی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ناک سے اس کے اسمیل کو بھی جو ہے چیک کرتی ہے کہ اسمیل کہیں باہر تو نہیں آ رہی، پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہٹتی ہے۔ تو کیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اپنی گندگی کو کیسے مینیج کیا جائے، ریونس یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے سوشل لائف کیسے گزاری جائے، کیسے میٹیریل کانفلکٹ سے بچا جائے، اور کبھی کوئی انٹوارڈ سچویشن پیش آ جائے تو کیسے جو ہے اب واقعہ پیش آنے کے بعد جو ہے کیا معاملہ کیا جائے۔ ریون یہ بتا رہے ہیں، اینڈس یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے فوڈ کی کتنی زیادہ قدر ہے، اور فوڈ کا اسٹوریج اور پریزرویشن کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ سب واقعات انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان، جہاں ہم نے پیغمبروں کو بھیج کر آخرت کے بارے میں تمہیں اویئر کیا ہے، اسی طرح جو ہے تمہارے اطراف کا جو اینیمل ورلڈ ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وما من طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے کوئی پرندہ جو ہے اپنے پر نہیں پھیلا رہا ہے، مگر وہ تمہارے مثل ہی ایک اسپیشیز ہے، تمہارے طرح جو ہے سملر اسپیشیز ہیں، ان کو بھی آکسیجن، ان کو بھی کھانا اور پینا، رہنا، گھر، ہاؤزنگ نیڈس، گرمی اور سردی سے بچاؤ، یہ سب ان کو بھی پیش آتا ہے۔ تو وہ کیسے جو ہے ان چیزوں کو مینیج کر رہی ہے، اس کی اسٹڈی کرو، اس کو سمجھو، ان کے بیہیویئر کو جانو، تو تمہیں بھی جو ہے یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ جیسا کہ ابھی سید صاحب نے کہا کہ شیر اتنا زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اس کے اٹیکس عام طور پر فیل جاتے ہیں، اور ہرن جو ہے کمزور ہونے کے باوجود اس کے اٹیکس جو ہے سکسیسفل رہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے اپنی لائف کی سویدھائیں کیسے ایجاد کریں، امیونٹیز کو کیسے ڈیولپ کریں، اس کے انڈیکیشن کے طور پر ایک پوری ایک دنیا بنائی ہے جس سے جو ہے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اینیمل ورلڈ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے موجودہ مسلمانوں کا بیہیویئر آپ دیکھیں تو وہ غلطی پر غلطی کرتے ہیں، کی ہوئی غلطی کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اگلا جہاں گرا تھا اسی پٹ میں پھر یہ جا کر گرتے ہیں۔
جہاں کہیں تھوڑی سی تعداد ہو جاتی ہے اس دور میں مسلمانوں کی، تو وہ سپریشن کی موومنٹ چلاتے ہیں وہاں، ایک سپریٹ اسٹیٹ کا بغل بجا دیتے ہیں. پھر جو ہے اس کے نتیجے میں وہاں کا جو ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے وہ ان کی پٹائی کرتا ہے. چاہے اراکان میں آپ دیکھیں، چاہے چیچنیا کے واقعات آپ دیکھیں، چاہے بوسینیا کے واقعات دیکھیں، چاہے تائیوان اور وغیرہ کے ملکوں میں آپ دیکھیں، چاہے زنگجانگ جو ویسٹ چائنا ہے وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں، تو مسلمان جو ہے کی ہوئی غلطیوں کو دوبارہ کرتے ہیں. جس گڑھے میں ان سے پہلے جو وہ انسان گرے تھے اس سے سبق سیکھنے کی بجائے پھر اسی میں گرتے ہیں. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنی بھی مسلمانوں کو عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں سے کچھ بہتر بنا سکیں؟ کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کی ہوئی غلطیوں کو ہی دوبارہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ تو یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو سیکھنا چاہیے. بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا کہ فلاں نے جو ہے میرے 2 دانت توڑ دیے. تو رسول اللہ نے کہا، اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کے دانت کیوں توڑ دیے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے اس نے میرا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنے دونوں دانتوں سے مجھے میرے ہاتھ کو جو ہے زور سے کترنے لگا. تو میں نے درد کے مارے جو ہے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے دانت گر گئے. تو رسول اللہ نے جو ہے جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ جو ہے تو اونٹ کی طرح لوگوں کے انگلیوں کو چبائے اور لوگ جو ہے اپنی انگلیاں تیرے منہ میں ایسے ہی چھوڑے رہے، اور پھر تو آ کر شکایت کر رہا ہے کہ تیرے دانت ٹوٹ گئے؟ تو ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو تھا رسول اللہ کے دور میں، جس میں رسول اللہ نے جو ہے جس کے دانت ٹوٹے تھے اسی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو لوگوں کی انگلیاں چباتا رہے گا اور لوگ جو ہے اپنا ہاتھ تیرے منہ میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایسی تو امید کرتا ہے؟ تو موجودہ مسلمانوں کا جو ہے معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو مولانا جو ہے آخری پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی پینفل معاملہ ہے. جانور تو جو ہے اپنا گھونسلہ ٹوٹنے کے بعد ری انفورس آہن بستہ مٹی اور گارے سے گھر بنا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چڑی نے ایک مرتبہ چڑیا نے اپنا گھر بنایا چکنی مٹی سے، تو وہ ٹوٹ گیا سافٹ مٹی والا. تو اس نے جب دوبارہ گھر بنایا تھنا منڈی کے گھر میں، جو خورشید بسمل صاحب جو ہمارے سی پی ایس کے ایک اچھے ممبر ہیں راجوری جموں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جب گھر بنایا تو اس کے اندر گھاس ملا ہوا گارا لے آئے، وہ گھاس ملی ہوئی مٹی لائے. چونکہ صرف مٹی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ تو گر جائے گا، لیکن اگر گھاس ملی ہوئی ہے تو وہ ری انفورس ہو گئی، وہ آہن بستہ ہو گئی گویا کے. تو اس طرح جو ہے چھوٹے چھوٹے اطراف میں رہنے والے ہمارے پرندے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی لرننگ پروسیس کو جاری رکھو. کبھی یہ مت سوچو کہ تمہاری لرننگ ہو گئی. لرننگ تو جو ہے آخری سانس تک جاری رہے گی. جب لرننگ جاری رہے گی تو غلطیاں بھی کم ہوں گی اور جو ہے انسان اسیس کرے گا باتوں کو، جو ہے کریٹیکلی سوچے گا تو برائیوں سے بھی بچے گا، آخرت بھی اس کی کامیاب ہوگی، دنیا کے اندر بھی وہ زیادہ بہتر زندگی گزار سکے گا. ورنہ یہ ہوگا کہ کی ہوئی غلطیوں کو دہراتا رہے گا. حالانکہ ہمارے اطراف میں جو جن کو ہم کہتے ہیں بے عقل جانور، وہ تو غلطیوں کو نہیں دہرا رہے ہیں اور ہم جو ہے کی ہوئی غلطیوں کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فیلئر کا شکار ہو جائیں گے. تو ایک واقعہ جو مجھے اپنے گھر میں دیکھنے کو ملا وہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے کچن کے روم میں بہت ساری چونٹیاں ہیں اور وہ چونٹیاں جو ہے کہیں ان کو جگہ مل گئی ہے تو اس میں وہ اپنا فوڈ لا کے اسٹور کر رہی ہے. تو
مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ آخر فوڈ کہاں سے لا رہی ہے، کچن میں کیوں لا کے جمع کر رہی ہے، حالانکہ کچن سے تو لے جاتے ہیں، یہ کچن میں لا کے جمع کر رہی ہے۔ تو میں جو ہے ان کی جو لائن بنی رہتی ہے، کیو کیو کو جو ہے میں چیس کیا، فالو کیا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو چیز کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ وہ جو ہے کچن سے جو ہے میرے بیڈ روم میں گئے ہوئے ہیں، دیوار سے لگ کر، پھر بیڈ روم سے وہ جو ہے ایک اور ہال میں پہنچ گئے ہیں ان کی کیو، پھر وہ جو ہے ہال سے ہوتے ہوئے ایک اور بیڈ روم میں گئے ہوئے ہیں، پھر اس بیڈ روم سے ہوتے ہوئے وہ میرے سٹ آؤٹ میں آ رہے ہیں، پھر میرے سٹ آؤٹ سے ہوتے ہوئے گھر کا جو ورانڈا ہوتا ہے سامنے کا اوپن اسپیس، وہاں سے وہ جو ہے ایک امرود کا درخت ہے، اس کے پالن جمع کر رہے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچن سے جو امرود کا جو ٹری ہے، درخت ہے، وہ بہت ہی قریب ہے، یعنی سمجھیے 10 قدم کی دوری پر ہے وہ کچن سے، وہ لیکن وہ ٹری پر جو ہے ٹری تک وہ پہنچ رہے ہیں تقریباً 100 قدم کو پار کر کے۔ تو میں نے غور کیا کہ آخر ان کو ایسی کیوں ضرورت پڑی کہ وہ کچن سے ڈائریکٹ جو ہے ورانڈے میں آ جاتے اور درخت پر چڑھ جاتے، تو ان کا راستہ بہت ہی شارٹ ہوتا، یعنی کچن سے درخت تک جو ہے ان کو 7 سے 8 قدم غالباً ہوں گے، لیکن وہ پورا گھر گھوم کر جو ہے وہ درخت تک پہنچ رہے ہیں۔ تو بعد میں نے غور کیا کہ چونکہ اگر وہ کچن سے ورانڈے میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے پیروں تلے دب جاتی ہو، لوگوں کے پیروں کے نیچے جو ہے، چونکہ وہاں گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس نے جو ہے اوائڈ کرنے کے لیے، لوگوں کے پیروں تلے روندے جانے سے اوائڈ کرنے کے لیے اس نے لانگ راستہ اپنایا، یعنی پورے گھر سے وہ جو ہے دیواروں سے پاس ہوتے ہوئے گویا کہ وہ 100 قدم کا راستہ پار کر کے درخت تک پہنچ رہی ہے، جبکہ وہ 10 قدم پر ہی اس کو درخت مل سکتا تھا کچن سے۔ تو مجھے قرآن کی وہ آیت جو ہے بہت ہی صحیح لگی، جس میں جو ہے چونٹیاں کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ جو ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور ان کی فوج جو ہے بے شعوری میں، لا علمی میں جو ہے تمہیں کرش نہ کر دے، اس لیے جو ہے اپنے اپنے نیسٹ میں چلے جاؤ، اپنے اپنے ٹرمائٹ میں چلے جاؤ، ٹرمائٹ جو ان کی جو یہ ہوتے ہیں گھر مٹی کے اندر، اس میں چلے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ قرآن جو ہے انڈائریکٹلی ہمیں یہ سکھا رہا ہے، جیسے وہاں کوے کے ذریعے اس نے سوشل لائف سکھائی کہ کیسے کوے جو ہے شیئر کرتے ہیں، اور پرابلم واقع ہوتا ہے تو کیسے اس کو پھر اوور کم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں اور سلیمان کا واقعہ ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو چونٹیاں کتنی کانشیس ہوتی ہے اپنی سیفٹی کو لے کر۔ وہ چونٹیاں ساتھی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جو ہے جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں رون نہ دے۔ تو سلیمان نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم بالکل روحان سے ہو گئے، انہوں نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے جب چونٹیوں کی جب بات سنی تو سلیمان جو ہے خدا کی یاد میں پڑ گئے، انہوں نے جو ہے لیسن سیکھا چونٹیوں سے۔ چونٹیاں گویا کہ حضرت سلیمان کو یہ بتا رہی تھی کہ اے انسان، کانشیس لائف گزارو، اپنی سیفٹی کا انتظام کرو، خامخواہی کسی کے روننے کا شکار مت بنو، کوئی تم کو کرش کر دے ایسے کام مت کرو۔ لیکن جب ہمارے مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے تو مسلمان تیار نہیں ہوتے، اپنی آبادیوں کو وہ کھنڈر بنا لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے چونٹی کی اس چھوٹی سی عقل والی بات کو جو ہے، جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی آبادیوں کو انہوں نے برباد کر دیا، اپنے بچوں کو اور عورتوں کو مروا دیا، لیکن جو ہے چونٹی کی طرح جو ہے عقل سیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ چونٹی کا جو واقعہ میں نے اپنے گھر میں بتایا، اگر وہ کچن سے ڈائریکٹ امرود کے درخت تک پہنچتی تو وہ 7 8 قدم میں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کو راستے میں ورانڈے سے گزرنا ہے،
تو رانڈے میں تو ہر وقت انسانوں کی آمد رہتی ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے 100 قدم والا لمبا راستہ اپنایا، جہاں سے ان کو جو ہے ہیومن کلاش کا ڈر نہ ہو، ہیومن کلاش کا فیئر نہ ہو۔ گویا کہ قرآن کے اندر چونٹیوں اور سلیمان کا واقعہ بتا کر انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اطراف میں سوشل انسیکٹس موجود ہیں، سوشل برڈس موجود ہیں، سوشل اینیملس موجود ہیں، ان کی اسٹڈی کرو، اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ اور جو ہے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر تمہیں جو حکمت کی جو تعلیم دیتے ہیں اس کے اوپر غور کرو، تو یہ غور و فکر تم کو ایک بیٹر انسان بنائے گا، تمہاری دنیا اور جو ہے تمہاری آخرت دونوں کے اندر جو ہے شائننگ پیدا ہوگی، دونوں میں جو ہے بہت سکسیز دیکھنے کو ملے گی۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو زندگیاں جو ہے برباد ہو جائے گی، اور جو ہے آخرت میں خدا کے سامنے سخت جواب دہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اطراف میں رہنے والی جو نیچر ہے، بایولوجی کی مثالیں، فزیولوجی کی مثالیں، فزکس کی مثالیں، اینیمل ورلڈ کی مثالیں، سوشل انسیکٹس کی اور سوشل برڈس کی مثالوں پر غور کرنے اور ان کی اسٹڈی کرنے، اور ان کو اپنی زندگیوں میں جو ہے سکسیزفلی استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔ جی، تو ریحان بھائی تو گئے، آئے نہیں ابھی تک۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہی یہ جو ہے۔ وہ اینگل کیسا ہے، یہ جو چونٹیوں کا جو قرآن میں ذکر ہے، اور میں نے خود اپنے گھر کے اندر دیکھا ہو، چونٹیاں جو ہے کلاش کبھی بھی نہیں کرتی ہو، کانفلکٹ سے بھاگتی ہے بہت۔ قرآن میں لٹرلی اس بات کا ذکر ہے کہ جی سلیمان کی فوج کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جو ہے اپنے اپنے ٹرمائٹ میں گھسو، ورنہ سلیمان کی فوج رون دے گی۔ تو گھر میں نے جو ہے نا لٹرلی قرآن کی اس باتیں، اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے جو ہے نا اپنے آبزرویشن سے ویریفائی کیا میں نے، کہ بالکل ان کے اندر یہ نیچر ہوتا ہے۔